اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مطففین سے آج شروع کریں گے اور 30واں سپارہ ہمارا ہے۔ ہم نے 1/4 کل کر لیا تھا، اب یہ آخر کے ہیں 3/4، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دعا کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ سورہ مطففین سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ مطففین کی ابتدا ہو رہی ہے اس لفظ سے، مطففین، اور یہ جو تطفیف کا لفظ ہے یہ اصل میں اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے ایمانی کرے لیکن بہت چھوٹے لیول پہ، بہت ہی معمولی، اتنی معمولی کہ بعض دفعہ وہ نظر بھی نہ آئے۔ جیسے کہ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی چھٹات بھر کسی سے کچھ چرا لے۔ دنیا میں چوریاں بہت طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگ بہت بڑے بڑے غبن کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں اور بہت بڑی بڑی دھاندلیاں ہوتی ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک یہ چیز ہوتی ہے جو کہ بالکل معمولی سی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو تطفیف کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے مذہب میں جو نماز کا طریقہ ہے جس میں کہ 2 سجدوں کے درمیان مکمل طور پہ بیٹھنا، رکوع کے بعد مکمل طور پہ سیدھا کھڑا ہونا، یہ جو طریقہ ہے اس میں اگر کوئی ڈنڈی مارے، جلدی جلدی 2 سجدے کر دیے اور بیچ میں پوری طرح بیٹھے نہیں، یا رکوع کے بعد پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے اور جلدی سے دوبارہ سجدے میں چلے گئے، یہ بھی تطفیف میں شامل ہے۔ اور اس تطفیف کو چوری کے معنوں میں کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ڈاکہ، اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں چوری، اور ایک ہوتا ہے کہ بس جیب کترا یا کچھ چلتے پھرتے کوئی چیز اٹھا لی، یہ اس لیول کی چیز ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اس کی مثالیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ سبزی خرید رہے ہیں یا سبزی بیچ رہے ہیں، اگر آپ بیچنے والے ہیں تو آپ نے 1 آلو کم تول دیا، دینے والے ہیں تو آپ نے 1 چونی کم دے دیا، اس طرح کا کوئی بالکل معمولی سا کام۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا تھرو آؤٹ قرآن، الحمدللہ ہم نے ابھی تک پورے جتنے بھی سپارے پڑھے، اس میں جو اصل بات قرآن سکھا رہا ہے ہمیں وہ مزاج کی تربیت ہے۔ جو اصل بات قرآن سکھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا احساس۔ بڑے گناہ کرنا ایک دوسرے لیول کی برائی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے لیول کا گناہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معمولات کے بارے میں وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر نہیں جانتا، اس کو ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے لیول کی تباہی، اور اسی لیے سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، اور ویل کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی تباہی۔ تو بہت بڑی تباہی ہے ان چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والوں کی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل بھی یاد نہیں رکھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تطفیف کے بارے میں جہاں میں نے آپ کو نماز کی چوری کے بارے میں بات بتائی، ایک مثال یہ بتائی جاتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو تولا اور ماشا اور 1 آلو اور 1 پیاز کی ڈنڈی مارنے کی بات بتائی، یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو معاملات کی مثال میں نے بڑی اچھی مثال ایک دفعہ کہیں دیکھی تھی، اور ہر دفعہ میں اس کو استعمال کرتی ہوں، ہمیشہ اپنی سمجھنے کے لیے بھی اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی، کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی دعوت میں کہیں شادی پارٹی میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے دیوروں کے، جٹھانیوں کے، کسی اور کے بچے بھی کھڑے ہیں، اور آپ اپنی بچوں کی پلیٹ میں سالن ڈال رہے ہیں اور آپ ان کی پلیٹ میں بھی سالن ڈال رہے ہیں، تو کون سی بوٹی آپ نے اپنے بچے کو دے دی اور کون سی آپ نے کسی کو دے دی، یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کے اندر کوئی چھوٹی سی کھٹکا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور اسلام کا مزاج کیا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر دے دو، یا نہیں تو کم از کم برابر دو۔ کیونکہ سابقون کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھی تھی بات کہ سابقون کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی تباہیوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں۔ چھوٹے گناہ کرنے والا شخص بڑے گناہ پہ بہت دلیر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ شرماتا نہیں ہے کبھی بڑے کام کرتے۔ تو اسی لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ پہلے لیول پہ روک دو، کرنا ہی نہیں ہے کوئی چھوٹا سا بھی کام۔ اسی لیے اپنے لیے بھی دعا کریں، بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم بڑی بڑی چیزوں کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بڑی چیزوں سے بچوں کو بہت ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ باہر وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں۔ لیکن گھر میں بولنے کا، چلنے کا، بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ ہم ڈنڈیاں مار جاتے ہیں اور وہی چیز پھر آگے بڑھ کے کسی دوسرے پرابلم کو سٹارٹ کرتی ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کی تطفیف کے معنی سمجھ بہت اچھی طرح سے آ جانے چاہیے، اور یہی چیز جو ہے تطفیف
اس کے بارے میں آگے بات آئے گی، اور اب جیسے ساری صورتیں بھی آتی جائیں گی اس میں یہی موضوع آئے گا کہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں، کیونکہ قیامت کا انکار دراصل اللہ سے ملاقات کا انکار ہے، یا پھر اس چیز کا انکار ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہماری مرضی سے معاملہ ہوگا، اللہ تو ہمیں معافی کر دے گا، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ تو قیامت کے انکار کو ان دونوں چیزوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے والے لوگ یا تو سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، یا اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے تو ضرور معاف کر دے گا، میں نے کون سا غلط کام کیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بالکل ابتدا میں جب ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتا دیا تھا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، وہاں اللہ کا رول چلتا ہے، وہاں میرا رول نہیں چلتا۔ تو اب آج سے ابھی جتنی آگے صورتیں آئیں گی اس میں قیامت کا انکار کرنے والے، قیامت کی نشانیاں، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت میں بچنے والے لوگ کون سے ہیں، یہی سارا موضوع آج کی ساری صورتوں کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو پھر انہیں کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہی جو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ اپنے لیتے وقت زیادہ لے لیا، دیتے وقت کم دے دیا، اور یہ کم کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین کے سامنے ان کو کھڑا نہیں ہونا۔ یہ پہلی 6 آیات تھیں جس کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آخرت کی جو غفلت ہوتی ہے اس کے باعث انسان یہ گناہ کرتا ہے۔ اب آیت نمبر 7 سے لے کے 17 کے درمیان میں وہ تمام لوگ جو فاجر ہیں، یہ فاجر کا لفظ جو ہے آپ نے لفظ فجر ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی صبح کی نماز کے لیے۔ فجر کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھٹنا۔ فاجر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کو یوں کر کے پھاڑ کے کرے، اپنی ایک باؤنڈری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس باؤنڈری کو توڑ کے باہر آ جائے، اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آ رہی ہے بات۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ کو دیکھنے سے محروم رکھے جائیں گے وہ لوگ جو کہ اس قسم کے کام کرتے ہیں، اور یہ چیز بہت بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، اور بہت بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ قیامت میں لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اس طرح سے دیدار نصیب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ 14ویں کی رات میں جب چاند نکلتا ہے تو لوگوں کو انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تم کو یہ چاند نظر آ رہا ہے، کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح تم اللہ کو بھی دیکھو گے۔ لیکن یہ فجار لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ کی دید سے محروم رکھا جائے گا، اور یہ متففین کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی سی بری بات ہے، اللہ اس کو بہت بڑے لیول پہ لے کے جا رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے 28 کے درمیان اس کا بالکل اپوزٹ جو نیک لوگ ہیں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اور یہ قرآن کا بہت بڑا اصول ہے کہ جس کو بھی چاہیے کہ دل چاہتا ہے کہ وہ کسی سے کمپٹیشن کرے، جس کا بھی یہ دل چاہتا ہے کسی سے بازی لے جائے، جس کا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ دوسروں سے اچھا لگے، اسے چاہیے کہ اس چیز میں کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے یہ والی شراب مل جائے جو رحیق المختوم ہے۔ اور یہ رحیق مختوم کیا چیز ہے؟ وہ والی شراب جس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اور بہت اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو وہ شراب پلائے گا۔ دنیا میں ہم ہر طرح کی چیزوں پہ کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اگر بچوں کی بات ہوتی ہے تو ہم کمپٹیشن میں آتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کے اچھے سے اچھا گریڈ لے کر آؤ، تمہارا سب سے اچھا آنا چاہیے، دوسروں کے کلاس کے بچوں سے سب سے زیادہ تم پاس ہو جاؤ۔ اپنی زندگی کی ہم بات کرتے ہیں، کپڑوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر بنانے کی بات کرتے ہیں، کسی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں سے بہتر ہوں ہم محفل میں جائیں تو لوگوں کو لگے کہ ہاں بھائی آپ کا سب سے اچھا کپڑا تھا، یا آپ کے سب سے اچھے کھانے تھے، یا آپ کا سب سے اچھا گھر تھا۔ یہ انسانی خواہش میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ انسان اچھے سے اچھے کی چیز کی تیاری کرے، لیکن اگر یہ تیاریاں اور یہ خواہشات اور یہ ساری چیزیں اس حد تک پہنچ جائیں
جو ہم نے سورہ تکاثر میں بھی آگے دیکھیں گے کہ دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور بازی لے جانے کی کوشش کرنا تو وہ چیز غلط بن جاتی ہے. لیکن اسلام کا کمپٹیشن کیا ہے؟ اسلام کا کمپٹیشن یہ کہ ہر شخص کام کرتا چلا جائے اور وہ جیتتا چلا جائے، لیکن دوسرے بھی اس کے ساتھ ہارے نہیں. اسلام میں جیت کا تصور یہ ہے کہ جب انسان خود جنت میں جائے گا تو اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. لیکن کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو اللہ کی ملاقات کے دن کی تیاری کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے. دنیا کی بازی لے جانے کے لیے کمپٹیشن کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے. آخرت کی تیاری کے لیے کمپٹیشن کرنا بہت زیادہ پسندیدہ. قرآن میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نفس جو چاہتا ہے کہ دوسرے نفس سے جیتے، اسے اس چیز کے لیے دوڑ لگانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں بنائے، کیونکہ کمپیٹیٹو ہونا بذات خود ایک بڑی اچھی چیز کی نشانی ہوتی ہے، ایک ہیلدی ہوتا ہے، ایک اچھی چیز. یہ ہرانا دوسروں کو نہیں ہے بلکہ سب کو لے کے جیتنا اور سب کو آگے لے کے چلنا. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، آمین. جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں ان کو حاصل کرنے کی، اس چیز کی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. اور اس کے بعد اب سزا کس لوگوں کو ملی اور کیوں ملی؟ جو لوگ نہیں محروم کر دیا گیا اس جنت سے، ان کی کیا وجوہات تھیں؟ آگے کی آخری آیات میں یہ بات آئے گی کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے لوگ کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو کہ وہ کیا کرتے تھے. اس آیت پہ جب قرآن کی یہ صورت ختم ہوتی ہے کہ اب مل گیا نا انہیں جواب، تو یہ واقعی ہمیں تو خیر سمجھ شاید نہیں آئے گی کبھی بھی یہ بات کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے. لیکن وہ تمام لوگ، خاص کر کے حضرت بلال کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کس طرح ان کو ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا اور ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا، اور جو کچھ بھی ظلم و ستم ہوئے، اور یہ سارے لوگ ان پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو ایک غلام ہو اور تم یہ ہو اور وہ ہو. جب وہ لوگ مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو جب جہنم میں گھسیٹا جائے گا. اور آج بھی دنیا میں ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا یہ جو فلسطین میں ایک نرس کو گولی ماری گئی ہے، اس طرح کے واقعات ہر روز نظر آ رہے ہوتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں کس قسم کی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کون شخص کیا کہہ رہا ہوتا ہے اور کون رونت کے ساتھ اٹھتا ہے اور سر پلٹ کے یہاں چلا جاتا ہے اور کون بیچارہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے. بچے برما کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کس طرح سے بچوں کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کس طرح گھروں کو جلایا جا رہا ہے. پرسوں ترسوں کی نیوز میں آیا تھا کہ بچوں کو جب آگ میں پھینکا جاتا ہے تو وہ 2-3 سال کا بچہ تھا، وہ کرال کر کے آگ میں سے باہر نکلنے لگا تو ڈنڈے سے دھکا دے کے انہوں نے اس کو واپس اس میں آگ میں ڈالا. یہ ظلم اس وقت ابھی اس ٹائم پہ دنیا میں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان یا تو بے خبر ہیں یا شاید ہمارا دھیان کسی اور طرف لگا ہوا ہے. لیکن ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ ہماری امت ہے، یہ ہماری نسلیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں جو آج اس طرح آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس طرح جلائے جا رہے ہیں، اس طرح مارے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا ان کو. لیکن وہ عورت جس کا بچہ آگ میں اس طرح پھینکا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ اٹھا کے پھینکا گیا، وہ جب وہاں مسند میں بیٹھی ہوگی تو واقعی دل چاہے گا کہ بولے گی کہ دیکھا ملا نا آج تمہیں سزا. آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ کس قسم کی بات ہے. مجھے کسی صاحبہ نے کہا، ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو عجیب سا لگ رہا ہے جیسے کوئی کسی کو چڑھاتا ہے نا کہ ہاں چلے گئے نا تم جہنم میں، اور قرآن تو بہت اونچی کتاب ہے، یہ اس طرح کے جملے کیوں استعمال کر رہی ہے. تو یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے، یہ آپ اس عورت پہ، اس مرد پہ، اس انسان پہ دیکھیں جس کے ساتھ آج اس طرح ظلم ہو رہا ہے. وہ کہے گا یہ ساری بات، یہ کہے گا اور اس وقت یہ باتیں حق بجانب ہوں گی. آج بھی حق بجانب ہیں، اس دن بھی حق بجانب ہوں گی. لیکن میں پھر آپ سے یہ دوبارہ التجا بھی کروں گی اور اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا کروں گی کہ الحمدللہ پورا قرآن ہم نے اس طرح سے گزار لیا. لیکن امت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، امت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. ہم اپنی زندگی میں، اپنے غم میں، اپنے گھر میں، اپنی پریشانیوں میں بہت مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، عافیتوں میں رکھے. لیکن ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آیا اس وقت کہ ہمارے گودوں سے اور ہمارے گھروں سے بچوں کو نکال کے آگ میں پھینکا جا رہا ہو اور اس طرح سے ریپ کیا جا رہا ہو اور اس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہو. جو اس وقت جارڈن کے جو سیرین ریفیوجیز ہیں جو جارڈن کے کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے ان خواتین کو ریپ کیا جا رہا ہے. برما میں، بنگلہ دیش میں جو حشر ہو رہا ہے، کشمیر میں جو حشر ہو رہا ہے. مطلب کوئی کہانیاں نئی نہیں ہیں. لیکن ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تراویح پڑھی، نماز پڑھی، قرآن پڑھی، ثواب ملا، عید کی پارٹی ہو گئی، پھر حج کی پارٹی ہو گئی، پھر حج پہ چلے گیا، پھر عمرے پہ چلے گیا، کچھ حفظ کر لیا، کچھ گرامر پڑھ لی. یہ سب بہت ہی ابتدائی لیول کی باتیں ہیں. یہ تو بالکل وہ باتیں ہیں کہ یہ ہمیں کرنی ہی کرنی تھی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز روزہ کیسے کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ رکنا نہیں تھا، یہ اس سے آگے بڑھنا تھا. ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے تھا
کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کوئی مسلمان عورت ہے یا یہ مسلمان کا بچہ ہے تو لوگ یا تو عزت یا کم از کم احترام میں اس کو مارے نہ. ہم تو بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ برے ہو چکے ہیں. ہمیں تو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ مارے جانے والی قوم ہماری مسلمانوں کی ہو گئی. تو اس قرآن کو پڑھتے وقت، ختم کرتے وقت، دعا کرتے وقت جہاں ہم اپنے لیے دعائیں مانگیں گے اپنی ذاتی زندگی کے لیے، ان لوگوں کو مت بھولیں. اس وقت بہت برا حال ہے لوگوں کے ساتھ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عافیتوں میں چونکہ رکھا ہوا ہے تو ہم سے اس عافیت کا بھی بہت بڑا سوال ہوگا. ہم ابھی سورہ فجر میں دیکھیں گے کہ عافیت بھی بہت بڑا ایک طرح سے امتحان ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ صبر کے امتحان میں اکثر و بیشتر پاس ہو جاتے ہیں لیکن شکر کے امتحان میں بہت فیل ہوتے ہیں. اس لیے کہ شکر کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ پھر ایک ایک چیز کا انعام حساب پوچھا جائے گا نا کہ یہ کیا کیا اور وہ کیا کیا، کہاں تک انسان حساب دیتا جائے گا. اگلی صورت پہ آتے ہیں، سورہ انشقاق. اور سورہ انشقاق کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ انہی صورتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کے مناظر کیا ہوں گے، اسے چاہیے کہ سورہ